کول بلایا تے بلا کے فرمان لگے کہ تو ستارے دا علم جاننا ہے تے ذرا اے دس ہاں کہ بارش کس دن ہوئے گی. اس ستارے دا جڑا علم جانتا سی نا انہیں زائچہ بنا کے سارا دسیا. کہنے لگا جی 1 مہینہ بارش نہیں ہوئے گی. آدھا حضرت آپ حیران ہوئے. آپ نے فرمایا تو ستارے دے علم جانتا ہے اچھی بات ہے پر تو اے نہ کہہ کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوئے گی. تو کہہ میرا علم دسدا ہے میرا علم دسدا ہے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوئے گی پر اگر اللہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی. اگر اللہ چاہے تو نہیں ہو سکتی. بولو اللہ چاہے وہ نہیں ہو سکتی. نہیں جی وہ بتا گیا تو آپ کو بتا بھی پھر جنہیں کچھ آج سے ماتا پھر جائے وہ پھر آگے بڑی شکل جاتا ہے جی. اور جنہیں بی اے دا ہو گیا نا اسٹوڈنٹ بی اے دا جنہیں 14 کلاساں پڑھیا ہو تے وہ آ کے جرا عالم دین ہے وہ دے کو آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے جی قاری صاحب حافظ صاحب تھوڑی کتنی تعلیم ہے بھاویں آپ کی جرا بی اے میں وہ 6 سیکنڈ کے نام پاس کیتے ہیں تو پھر بھی آ کے عالم صاحب کو پوچھنا ہے کہ تھوڑی کتنی تعلیم ہے حالانکہ اس عالم دین نے قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حدیثاں بھی پڑھ لیا ہے. انہیں اصول حدیث سیکھ لیا ہے اصول فقہ سیکھ لیا ہے تے پھر بھی آ کے پوچھ رہا ہے کہ تہاڈی کتنی تعلیم ہے. 4 کلاساں پڑھتے ہیں تو تمہیں پتہ ہے روب دبدبا بھرا ہوندا ہے. اچھا کہنے لگا کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہو سکتی. آپ فرمایا کہ تو کہہ کہ میرا علم کہتا ہے کہ 1 مہینہ بارش نہیں ہوئے گی. اگر اللہ چاہے تو پھر بھی ہو سکتی. جی نہیں 1 مہینہ بارش نہیں ہو سکتی. آگے آدھا حضرت کول کری لگی تے آپ نے مثال ذرا توجہ کریا. آپ نے فرمایا کہ ہن کی ہویا ہے. کہنے لگا جی 12:30 کی ہویا ہے. بولو کی ہویا ہے اب بولو حاضر ہو نا کی ہے 12:30. کہنے لگا 12:30 ٹائم ہویا ہے. آدھا حضرت نا یہ جی منٹاں دی سنی کے ہلا کے باہر کر دیتے. اے جی ہن کی ٹائم ہویا ہے اے جی 12 بج گئے نے تے اللہ حضرت فرمان لگے کہ بدل گیا نا. اے جی اے تے سوئی تساں لائیے اے سوئی تساں لائیے تد 12 بجے نے تے اللہ حضرت نے فرمایا کہ جے رب ستارے لا دے سبحان اللہ. نہیں سمجھے گل نہیں. اللہ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب وہ ستارے بھی لا دے جنہیں تو ستارے دیکھ کے دسن لگا کہ مہینہ بارش نہیں ہونی اگر وہ ستارے لا دے تو پھر نہیں جی بارش نہیں ہو سکتی ہے جی. ہر گیا نا نہیں جی بارش نہیں ہو سکتی. اللہ حضرت نے فرمایا اے تو جا کر اپنے اللہ حضرت نے فرمایا اے ستارے دا علم جاننے والا تو اپنے گھر چلا جا اور بتا لکھنا ہمیں کہ جی تمہیں دروازہ کھولے آوے دروازہ کھول کے میں باہر نکلے اللہ نے کی کیتا ہے بارش
نازل کر چھڑیے کہ میں قربان جاواں اے بہت ہی اللہ دے مقرب بندے نے اللہ دے بہت ہی پہنچے ہستے نے ولی نے اللہ دے میرے دوستو میرے بزرگوں اے تے تسی سنیا نا توحید باری تعالی دے محافظ میں قربان جاواں آؤ تانوں میں دساں کہ آپ جڑے نے اے توحید رسالت او دے کتے بڑے محافظ نے ایک مولوی صاحب آپ تقریر کرتے تھے مولوی صاحب تقریر کرتے کہتے ہیں کہ جی جرا علم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بنا علم دے معاذ اللہ جانور بھی جانتا ہے پرندے بھی جانتے ہیں اے جی اچھا جی ہن ایتھے بھی بندہ آندے نے جی اے بھی اللہ حضرت نے جی فتوا دے چھڑیا ہے ہن جی اچھا جی تے فتوا نہ دئیے تے او دے گل چ ہار بھائی بولو کی کریے اللہ حضرت نے فتوا دیتا آپ نے جو یہ گل سنی نا تے آپ بہت ہی غصے دے اندر آ گئے کہ ایک ایسی گلاں کرتا پیا اللہ حضرت اپنی کتاب اگر کوئی کتاب لینا چاہے نا کتاب کا نام ہے دس دینا الدولۃ المکیہ یہ الدولۃ المکیہ کتاب کا نام ہے اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے پھر توحید رسالت تے پوری کتاب لکھی آپ نے فرمایا یہ صحیح مسلم کے اندر کی حدیث ہے جیری میں ہوں سنا لگا ذرا توجہ کریا جی آپ فرماتے ہیں کہ تو کہنا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے معاذ اللہ انہیں تے چڑیاں پرندے بھی جانتے ہیں نالے تو یہ بھی کہنا میں کہ معاذ اللہ اگر نماز دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے ذرا توجہ کریا جی میرے دوستو میرے بزرگوں بڑے ہی توجہ دے نال آپ فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے آپ نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ کے اندر آپ نے تحریر کیتا آپ نے فرمایا تو تے اے کہنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے اے بندیا تو فخر کر کے تیرا نبی علم غیب جانتا ہے فخر کر کہ تیرا نبی علم غیب جانتا ہے میرے دوستو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے وقت نزدیک ہوئے گا تے دجال آمد دے دجال آئے گا تے میرے کچھ جڑے میرے غلام نے گوریاں دے بیٹھ کے او تلواراں دے نال اس دجال دا مقابلہ کرن دے میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے کتاب دا نام دسنا میں جدے وچ نقل کیتی اللہ حضرت نے اللہ حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاندا ہوں جڑے تیرے غلام نے جڑے وہ دے مقابلے واسطے نکلن دے اللہ حضرت فرماتے ہیں تو اپنے وقتاں دے ناز کر کے تیرا نبی میں غیب جانتا ہے بے شک آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے میرے غلام اس دجال دے مقابلے واسطے نکلن دے نا میں وہ غلاماں نوں بھی جاننا ہوں بے شک بولو میں غلاماں نوں بھی جاننا ہوں تے او جڑے غلام دجال دا مقابلہ کرن واسطے نکلن دے نا میں وہ غلاماں دے پاپا نوں بھی جاننا ہوں سبحان اللہ بے شک اور جڑے دجال دے مقابلے واسطے جڑے میرے غلام نکلن دے نا او جس گھوڑے دے بیٹھ کے اس دجال دا مقابلہ کرن دے میں او گھوڑیاں دے رنگ نوں بھی جاننا سبحان اللہ میں او گھوڑیاں دے رنگ نوں بھی جاننا وا میں قربان جاواں اللہ حضرت فرماتے نے کہ تو اپنے وقتاں دے ناز کر کے تیرا نبی میں غیب جاندا سبحان اللہ بے شک میرے دوستو ہن اے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال اگر نماز دے وچ اج معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاندی ہے اللہ حضرت فرماتے نے کہ جتنی دیر تک ساری نماز دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال آئے نماز نہیں مکمل ہوندی سبحان اللہ ہے جی ساری تے نماز نہیں مکمل ہوندی آپ نے بڑی چنگی مثال دیتی بہت ہی چنگی مثال دیتی آپ نے فرمایا اے جی ربنا غفر لی بات ہے نا ساری نماز دے وچ پڑھو ذرا آپ نے فرمایا ربنا غفر لی والی والی ریا آپ نے فرمایا کہ تو نماز دے وچ تو ربنا غفر لی والی ریا جدوں تو اے پڑھنا وے نماز دے وچ تینوں تیرے ان پر ابے دا خیال آوے تے نماز
جاتی ہے تے نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوتی بہت ہی کمال دی مثال دیتی اگے آؤ اگے میں مکمل ہے دلائل دے کے جاواں گا اعلی حضرت آپ میں قربان جاواں ہے جی میں قربان جاواں آپ نے فرمایا کہ تو کہہ رہا کہ نبی دا خیال آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تے نماز ٹوٹ جاتی ہے تے جدوں تو نماز دے وچ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی بولو بولو السلام علیکہ یا ایھا النبی اودوں بھی نماز دے وچ تے نبی دا خیال آیا کہ نہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ آیا نا میں قربان جاواں اللہ حضرت ایویں نہیں سمجھ جاندے آپ ایڈی چھتی قائل سمجھتے میں قربان جاواں آپ بہت ہی دلائل دیتے سن تے دلائل میں پہلے بولیا اگر دلائل دیتے سن تے دلائل دا رنگ بھی ہوندا سی تے ایسا رنگ ہوندا سی کہ جڑا دلائل دا رنگ دیکھ سن لوگ اش کرتے سن کہ کیسے دلائل دیتے ہیں میں جے پہلے کیا کہ اسی اج جڑا مولوی چوکھا رولا پاوے نا اسی کہنے ہیں جناب والا مولوی بس ہے یہ سارے لوگوں کا نا ایک رواج بن گیا ہے سارے لوگوں کا رواج بن گیا ہے کہ اسی اج مولوی انہوں مانتے ہیں کہ جڑا جناب والا چنگا چوکھا رولا پاوے ہاں جی چنگے چوکھے شیر بنے ٹھیک ہے تو جڑا بھی کام دی گل بھی دس جاوے کوئی گل پلے پا بھی جاوے کوئی گل سمجھا بھی جاوے تے اسی آنے کی رولا پان لگے ہیں جی ذرا توجہ دے نال اعلی حضرت میں قربان جاواں آپ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ حالات زندگی کے اندر لکھتے ہیں کہ اتنا میرے دور دے وچ محقق پیدا ہوئے محقق جڑے اسلام کو تروڑ مروڑ کے معاذ اللہ سائنس سے تابع کرنا چاہتے سن محقق پیدا ہو گئے سر سید کا نام سنیا بولو بولو سنیا ہاں جی بولو یا سی بولو سنیا کیا بھی دسنا پہ سر سید اے اسی نا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ مینوں بھی اکثر اوقات بندے آتے ہیں کہ حافظ صاحب جتھے کوئی لگے ہے نا جتھے کوئی لگے ہے انہوں لگیا رہتے ہو تسی اپنی گل کریا کرو جتھے کوئی لگے رہے معاذ اللہ استغفر اللہ میں کہ اگر جتھے کوئی لگے ہے لگیا رہے اگر ایک کام ہوتا تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنے کا کی مقصد سی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنے کا کی مقصد سی میرے دوستو میرے بزرگوں توجہ کر اج اسی کیڑے معاشرے دے اندر رہ رہے ہیں کہ اسی برے نو برا نہیں کہہ سکتے اسی برے نو برا نہیں کہہ سکتے اگر کوئی وڈیرا بندہ گل کردا ہوے بھاویں پیری ہوے اسی اے جی مار کوئی گل نہیں وڈیرا بندہ ہے کوئی گل اگر تو یہ گل کرتے ہوئے نہیں جی یہ گل کرا گے تو ساڈے تے رو پائے گا اعلی حضرت آپ نے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیتا اعلی حضرت بہت ہی کمال شخصیت نے آپ لکھتے رہے کہ سر سید آپ پتہ نہیں سی اتنا کو بڑا گستاخ سی نا وہ بندہ اتنا بڑا گستاخ سی وہ کہندا ہے کہ جے فرشتے نے نا استغفر اللہ معاذ اللہ ایک اور نہیں جی جنت دے ایک کہانی ایک اور نہیں معاذ اللہ فرشتیاں دا منکر سی ہن تسی دسو جڑا بندہ فرشتیاں دا منکر ہوے او کی دار اسلام تو خارج ہوندا کہ نہیں ہوندا بولو بولو ہوندا ہے نا تے اعلی حضرت آپ فرماندے نے کہ او پتہ کی فرشتیاں دا بھی منکر جنت دا بھی نال جنت دا بھی منکر تے اسی دی گل بھی نہ کردے او دور دے وچ ایک بڑا ذرا سیاڑا جا مولوی سی بڑا سیاڑا جا مولوی سی تے سر سید نے انہوں بلایا تے بلا کے کہنے لگا کہ تسی جو آندے ہو ذرا توجہ کرے تے تہاڈا ذرا ایک گل جملہ سنو کہ تہاڈا دل باغ باغ کرے گا میں قربان جاواں اعلی حضرت اس مولوی کو بلایا تے بلا کے کہنے لگا سر سید کہنے لگا کہ ایچ جی تسی آندے ہو نا کہ فرشتہ جان کڈن ہوندا ہے اچھا جی فرشتہ جان کڈن ہوندا ہے تے سر سید آندا میں اس واسطے گھر دے اندر کتا رکھیا ہے تسی آندے ہو جس گھر دے وچ کتا ہوے بولو بولو جس گھر دے وچ کتا ہوے اس گھر دے وچ تسی آندے ہو کہ رحمت دے فرشتے بولو بولو رحمت دے فرشتے نہیں کی ہوندا رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے جس گھر دے وچ کتا ہوے رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے تسی مولوی آندے ہو نا مولوی کہنے لگا جی
جس گھر دے وچ کتا ہوے رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے تے سر سید کہنے لگا اس واسطے میں کتا رکھ لیا ہے کہ تسی آندے ہو کہ میری جان ایک کتا کٹے گا تے میں گھر وچ کتا رکھ لیا نہ فرشتہ آوے گا تے نہ میری معاذ اللہ جان کٹے گا تے میں اپنے جان قربان جاواں مولوی بڑا سیاںا سی انہیں گھر کو جواب دیتا انہیں کہا سر جی تساں نے کتا رکھیا ہے تے گھر دے وچ رشتہ نہیں ہوندا تے میری جان نہ کٹے گا تو مولوی کہتا سر جی جدو فرشتے نے اس کتے کی جان کٹن ہونی ہے وہ تو پھر لگ گیا تعلیم کر کے لایا سبحان اللہ ہے جی جدو ایک کتے کی کٹن ہونی ہے میں بہت ہی دلیل کے نال گل کرنا پہ میں ویسے نہیں گل کرتا پہ میں پہلے بولیا کہ جرا گل ہوتی ہے کہ جرا کوئی بندے پلے پا کے جائے اسی اج دو واقعے تو پر دو شیرے تو پر دو ایک دین معاشرہ ساڈا سانو چاہیے ہے سانو جڑے مولوی نے چاہیے کہ اسی جناب والا دین اچھے طریقے نال پھیلائیے جس طرح میرے نبی دا حکم ہے سانو چاہیے اسی اس طرح دین پھیلائیے بے شک اج کو اسی کی کر رہے ہیں شیر پر چلے کوئی ایک دو واقعہ چلا چلیا وہ جڑے پہلا سنتے ہیں وہ واقعہ نہیں ایتھے دلیل دے ایتھے اپنے سنیت نو جگا اپنے دل نو دین دے نال روشن کر منور کر کہ اگر کوئی تیرے نال دین دی گل کرے تو وہ ایک گل کرے تو 100 دلیل دے گی سبحان اللہ اے دین ہے اے کوئی دین نہیں جناب والا شیر سنا چلیا ہے دین نہیں آپ فرماندے نے تھے تو دین دی ایک گل کرے تو 100 دلیل دے گی وہ سبحان اللہ جمال اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میرے دور کے اندر نا ایک سائنسدان میرے کو آتے آ کے کہنا تھا کہ حضرت صاحب جیرا نا زمین ایک کشش سے سکل ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ دی ہے انہیں کہتے کیویں جی دلیل دیتی ذرا توجہ کریں دلیل ہوتی سنیا جی توجہ دینا کو بھی توجہ طلبا دی فرمان لگے ہاں جی دلیل دے دی کی دلیل ہے اے جی انار ایڈا بڑا انار ہوتا ہے باہر انار ہوتا ہے وہ جدوں ٹوٹتا ہے زمین تے لگ جاتا ہے زمین کو اپنے کھینچ لے ہاں جی زمین اپنے کھینچ لے اے جی امرود ٹوٹتا ہے زمین تے ڈگ جاتا ہے تو زمین کو اپنے کھینچ لے اللہ حضرت آپ نے فرمایا نہیں غلط بات ہے ایک اپنے آپ گل نہیں کرتا پیا اے اللہ حضرت کی کتاب ہے فوز المبین اس کے اندر آپ نے 271 دلائل دے کے 271 دلائل دے کے ایک چیز جھوٹا قرار دیتا ہے کہ زمین اپنی جڑی وہ اصل کی طرف ہوتی ہے جڑی چیز ہوتی ہے نا وہ اپنی اصل کی طرف ہوتی ہے زمین کسی چیز کو نہیں کھینچتی میرے دوست ذرا توجہ کریں وہ کہنے لگا جی سیب گرتا ہے وہ بھی زمین تے انگور گرتا وہ بھی زمین تے امرود گرتا ہے وہ بھی زمین تے گرتا ہے تے اللہ حضرت نے آپ نے مثال دیتی اے جی تو جو کہنا میں ہر چیز زمین اپنے نال کھچ دی ہے تو تم نو اے دس کہ غبارے دے وچ کوئی دیش نام ہوا بھر دی ہے دیش نام ہوا بھر دی ہے زمین پھر او تے نہیں کھچ دی او کیوں پھر میری طرف جاتا ہے سبحان اللہ توجہ کرے تے گل بڑی سمجھانا نہیں کرنا لگا ہوں ہے جی میری عمر والی دیکھنا میں جی گل کرنا پہ اپنی طرف دیکھو صرف آپ نے فرمایا کہ دیش نال غبارے چ ہوا بھر دی ہے نا تے او پھر کیوں نہیں زمین اپنی طرف کھچ دی تے آپ نے دی دلیل بھی دیتی آپ نے فرمایا کہ اے جی تو گل کرنا نا سائنسدان یہ گل غلط ہے زمین نہیں کھچدی ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہوتی ہے بے شک کیونکہ سیب انار امرود یہ مٹی کا بنے یہ مٹی کی طرف ہوتا ہے ہوا آسمان تے چلتی ہے آسمان تے ہوا وہ اپنی طرف جدوں وہ دے وچ ہوا ختم ہو جاتی ہے غبارے چ دوبارہ اپنی اصل کی طرف زمین تے آ جاتا ہے ایک نکی جی مثال اور دیتا جانا وا اے بندہ کتوں بنے بولو بولو کتا بنے مٹی دا بولو سارے بولو ہاں یار کتنا بنے مٹی دا بولو بولو کتنا مٹی دا تے کتے جانا مٹی چ کتے جانا سو مٹی دے وچ اے تو کی ثابت ہویا کہ جیڑی چیز دا ہوے ہر چیز اپنی کی طرف جاتی ہے اصل کی طرف کتنی اصل کی مٹی دا تو بندیا مٹی دا تو رہنا اج مٹی دے ہوتے تے کل مٹی دے چلے ہر چیز اپنی اصل کی طرف میرے دوستو میرے بزرگوں جاندی ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اگر میں دلیلاں دیاں تے الحمدللہ میں ایتھے بیٹھ کے 5 گھنٹے بھی تقریر کراں تے دلیل نہیں ختم ہوے گی میں قربان جاواں اللہ حضرت نے
رائے دیتے ہیں ہر چیز سے. میں صرف اللہ حضرت دی جی محبت ہے اہل بیت کے نال جی آنکھوں دی سناتا جاواں. سبحان اللہ. سارے بولو ہم ذرا سناتا جاواں گے. سنا دیو. تھکے تے نہیں ٹائم تے نہیں زیادہ ہو گیا نہیں 2 بج گئے نا کہیں نے بندے ٹائم کری کریا دیتے پہ یہ تھکے ہوتے بھائی تھکے تے نہیں. میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ حضرت آپ دی محبت دیکھو اہل بیت دے نال. ایک نا ایک مرتبہ ایک آدمی نے اللہ حضرت آپ دا جڑا بیان ہے وہ اپنے گھر دے وچ رکھتے اپنے نا گھر دے وچ رکھ لے. پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ توجہ دے نال سننی ہے. اپنے نا گھر دے وچ او جناب والا بزرگو بیان اپنے گھر دے وچ رکھ لیا. مگر تو بعد دا ٹائم سی تے جن نے بیان کروانا سی نا انہیں نا حضرت صاحب واسطے نا ایک ڈولی تیار کرائی سی کہ حضرت صاحب نو ڈولی دے وچ بہا کے لے کے آوا ہے جی. حضرت صاحب نو ڈولی دے وچ بٹھا کے تے اسی جتھے انہاں بیان کرنا اوتھے لے کے جاواں گے. تے جڑے بندے نے ڈولی تیار کروائی سی نا او بازار گیا مزدوراں نو لین واسطے. او تو جا کے صدا دتی آواز لائی کہ کنے نا چکنے نے ڈولی چھٹی ہے کنے مزدوری کرنی ہے وہ آ جاؤ. وہ 4 بندے مزدور لے کے آئے جنہاں ڈولی چکنی تے میں قربان جاواں اللہ حضرت ذرا توجہ کرے جی. اے دل اے خون دیا سو ہوندا ہے کہ اسی کیڑے معاشرے وچ رہ رہے ہیں. ساڈے دلاں دے اندر کوئی اہل بیت کی محبت ہی نہیں رہ گئی. اہل بیت کی محبت ہی نہیں رہ گئی. میں قربان جاواں آپ دا وقت ہو گیا مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے نماز پڑھ کے آپ بیان واسطے نکلے. پر ذرا توجہ کریا جی آپ بیان واسطے نکلے نے اس ڈولی کے اوپر بیٹھے نے. آپ نے ڈولی دے اندر بیٹھے نے او جڑے غلام سن جڑے مزدور سن جنہاں نے ڈولی چکنی سی وہ ڈولی انہاں نے اپنے کندھے تے رکھی. کندھے تے لے کے ڈولی جتھے بیان کرنا ہویا نا حضرت کو سب بیان کی جگہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچانک راستے دے اندر اعلی حضرت نے پکار دی آواز لائی اے ڈولی والے ذرا ڈولی روکو. اعلی حضرت کی ڈولی روکو. جو اعلی حضرت نے آواز لائی کہ مزدور جنہاں ڈولی چکی آپ نے ڈولی تھلے رکھ دی. اعلی حضرت اچانک پردہ کھول کے پردے جو باہر آ کے کہتے ہیں اے مزدورو جنہاں نے میری ڈولی چکی ہے ذرا میرے سامنے آ جاؤ. اے ایمان والےو ذرا توجہ کریا جا کے انہاں نے دکھانا کہ اہل بیت دے نال محبت کس طرح چاہیے ہے. اہل بیت دے نال اعلی حضرت دی محبت کس طرح دی ہے. آپ نے فرمایا جنہاں میری ڈولی چکی ہے ذرا مزدور میرے سامنے آ جاؤ. سارے مزدور سامنے آ گئے. آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اے مزدورو ذرا سارے اپنا دسو سچی دسیا تے جھوٹ کوئی نہ بولے. آپ عرض کرتے ہیں اے مزدورو جھوٹ کوئی نہ بولے. ذرا میرے اے دسو تواڈے وچ سید کون ہے. سبحان اللہ. قربان جاواں. آپ نے فرمایا ذرا سچی مینوں دسیا کہ تواڈے وچ سید کون ہے. تواڈے وچ سید کون ہے. میں قربان جاواں ذرا توجہ کریا جی. آپ جدوں اینی گل کیتی نا قربان جاواں اللہ حضرت جدوں اینی گل کیتی نا تے جڑا سید سی نا او اس طرح ہاتھ بن کے کھلو گیا تے ہاتھ بن کے تے اس طرح سر کر کے نا تے رو رہا ہے تے کہنے لگا کہ میں تے کروں مزدوری کرن آیا ہاں. میں تے کروں مزدوری کرن آیا. تسی میرا راز کیوں کھول دیتے ہو. راز کیوں میرا کھول دیتے ہو. تے اللہ حضرت نے کیا اللہ حضرت نے فرمایا کہ اے مزدورو اگر کوئی ہے سید جو میرے سامنے آ جائے. ایک سید سامنے آ گیا. جڑا سید سامنے آیا نا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تے اللہ حضرت کو دے پیری لگے. پیری دیکھ کے اونے قدماں تے ہاتھ رکھ کے تے روندے نے تے نالے عرض کردے نے کہ اے مزدور اے سید زادے میں میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے. میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو مینوں معاف کر دے. کل قیامت والے دن مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے لگے کہن نبی کریم صلی یار بیٹھ جا بات کر اے گل سن لے بیٹھ اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ کتے قیامت کا تہوار آیا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کتے اے لگن اے احمد رضا ممبران دے بیٹھ کے تے میری اہل بیت کی شانہ بیان کرتا رہا. ممبران دے
کے کیدا نہیں دل کرتا کہ سونا ساڈے خواب دے اندر بھی آوے آج سونا ساڈے خواب دے اندر بھی سارے میں ہے بے صبری بری دل رو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بری دل رو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری جڑ گرا دل نہ کہ اج رات میری اکھ لگے تے سونا کملی والا آ جائے تے ذرا مل کے پڑھ لو ہے بے صبری بری دل رو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بری دل رو دعا منگیو صبر آوے ہے جے مکھ دی کسک مینوں شالا مکھ نظر آوے شاعر کا بہت ہی پیارا کلام ہے شاعر کہتے ہیں مرن تو بعد اے حاکم اہی دل وچ تمنا ہے مرن تو بعد اے حاکم اہی دل وچ تمنا ہے کی تمنا ہے جتھے